أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھائی دور بیٹھے ہیں اگر قریب آ جائیں، ہم کافی دور سے آئے ہیں تو آپ تھوڑی توجہ کریں تاکہ تھوڑی مختصر بات ہو جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب سب بھائی اس نیت سے تشریف رکھیں کہ ہم نے کوئی بات سیکھ کر سمجھ کر یاد کر کے جانی ہے۔ جب بندہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ میں نے آج اپنی اصلاح کا کچھ سامان لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کا کوئی طریقہ کار سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہم نہیں کر رہے، باتیں تو وہی ہوتی ہیں، جمعے بھی سنتے ہیں، خطبات بھی سنتے ہیں، بس اوقات سننے والے کا ایمان بڑا اچھا ہوتا ہے، بس اوقات سنانے والے کا کوئی انداز ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں آپس میں جب مل جاتی ہیں تو بات دل میں اتر جاتی ہے۔ لیکن سامعین کی پوری توجہ یہ سنانے والے کی حوصلہ افزائی اور اس سے پوری بات سننا جو ہے نا، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، لوگ آپ کے ساتھ جڑے، آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا۔ اور اصل تعاون جو ہوتا ہے، اصل جو ساتھ ہوتا ہے، وہ پیسے کا نہیں ہوتا، وہ مال کا نہیں ہوتا، اصل ساتھ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ اگلے بندے کا ساتھ دینے کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی حالت ہم پڑھتے اور سنتے ہی آ رہے ہیں کہ بسا اوقات ان کے پاس نماز کے لیے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی پیچھے، ان کو یہ بات کہی تھی کہ سجدے سے سر بعد میں اٹھانا، صحابہ کے پاس کپڑے تھوڑے ہیں، کم ہیں، بسا اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کا جو ہے وہ سطر جو ہے وہ اس پہ آپ کی نظر پڑ جائے، کپڑے تھوڑے تھے ان کے پاس۔ خواتین یہ پیغام بھیجتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی چادر نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو سمیٹیں اور لپیٹیں اور پردہ کریں اور مسجد آ جائیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اسی صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری کی حدیثیں لوگوں کو سنا کے ان کو جو ہے وہ رفع الدین سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں 5 حدیثیں ہیں رفع الدین، آمین کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، پاؤں ملانے کی صحیح بخاری میں ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے باب ہیں۔ کاش مسلمانوں نے ان کو پڑھا ہوتا تو ان کی زندگیوں کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا، جو ہے نہیں۔ بالکل آپ اپنی حقیقت کی دنیا میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہم جو ہے وہ پیسہ، مکان، دولت، گھر، عہدہ، کیا اس کے غلام نہیں ہیں؟ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ٹالی پرست نہیں ہیں، ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم چادر پرست نہیں ہیں، ہم ادھر پرست نہیں ہیں، ہم ادھر پرست نہیں ہیں، ہم یہ پرست نہیں ہیں، وہ پرست نہیں ہیں، مال پرست ضرور ہیں، برادری پرست ضرور ہیں، عہدہ پرست ضرور ہیں، بنگلہ، مکان، کوٹھی، مارکیٹ پرست ضرور ہیں، جائیدادیں، پلاٹ پرست ضرور بن چکے ہیں۔ اخلاق بھی اسی کا اچھا لگتا ہے جس کے پاس 4 ٹکے ہوتے ہیں۔ اپنا ساتھی اگر بیمار ہو جائے نا، لیکن غریب ہو بیچارہ، یقین کریں لوگ اس کا پوچھتے ہی نہیں، پوچھتے تک نہیں اس کا، اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کو سارا حساب کیا، ٹھیک ہو میں یہاں سے گزرا، میں کہا حساب سلام کرتی، حاج صاحب نے چاہے مسجد ہی بنائی ہے، بھی حاج صاحب نے اگر مسجد بنائی تو میرے لیے بنائی ہے، اللہ کے لیے بنائیے، اس کا ثواب، اس کا صلہ، اس کا اجر اللہ سے بولیں، میرے اوپر کیا روپ ڈال رہے ہیں؟ ہم اپنی عبادت کا روپ بھی
مسجد کے نمازیوں پر ڈالتے ہیں کہ تم میری عزت کرو، میں نے پنکھے لگوائے ہیں، میں نے لائٹر لگوائی ہیں، میں نے کلین بچھوایا ہے، میں نے ٹوٹیاں لگوائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں جو بہت بڑے بڑے فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہوا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خادم کو کہا افطاری لاؤ، افطاری آ گئی تو رونا شروع کر دیا، رونا شروع ہو گئے۔ خادم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے افطاری منگوائی، روزہ ہے آپ کا؟ کہا مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے۔ وہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن کر دو، یعنی 2 کے لیے ایک قبر بنا لو، کیونکہ جو زندہ بچے تھے وہ بھی زخموں سے چور تھے۔ بھائی جس کے گھر میں ماتم ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، وہ جو بیچارے ایک دفعہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ ادھر تو کئی لاشیں بکھری ہوئی تھی، 1 نہیں تھی، 2 نہیں تھی، 3 نہیں تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک جھٹکا آ چکا تھا کہ میدان میں یہ افواہ پھیلا دی جا چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی بڑا شوق تھا، کوئی عام بات نہیں، پروپیگنڈے سے لوگ جنگیں ہار جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، انسانوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے نظریات بدل جاتے ہیں، ایک افواہ پھیلا دیں تو کیا بن جاتا ہے۔ ایک وہ شوق تھا۔ پھر لاشیں بکھری دیکھی تھی، کسی کا ماما چاچا، کسی کا رشتہ دار، ان کی موتیں بڑی پکی تھیں، اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اتنی محبت، چشم فلک نے ایسی مثال نہیں کبھی دیکھی نہیں، بڑی محبت تھی ان کی۔ بہرحال لاشیں، زخمی، خود ٹوٹے ہوئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی۔ پھر آپ نے فرمایا 2 صحابہ کے لیے ایک قبر کھودو۔ کہا کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی، آپ نے فرمایا جس کے سامان میں سے جو کپڑا ملتا ہے نا، وہ سنو مسلمانوں، ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو ہے وہ قربانیوں کی وجہ سے آج مسلمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ساتھ دیا، مکمل ساتھ دیا، ہر طریقے سے ساتھ دیا، پورا خاندان قربان ہو گیا۔ کہا کفن کے لیے کپڑا نہیں، کہا جس کے سامان میں سے جو میسر آتا ہے اسی میں کفن دے دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، ان کے سامان کو جب ہم نے دیکھا تو ان کے سامان میں سے ایک چادر ملتی ہے، ایک چادر اگر ان کے سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چادر سر کی طرف کر دو اور پاؤں پہ وہ وہاں کی جو گھاس تھی ایک اذخر، اس کو ڈال دو، دفن کر دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب رو رہے تھے تو خادم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئے اور میں اس دسترخوان کے اوپر سجی نعمتوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ مل جائے۔ صحابہ کرام تو ڈرتے تھے، اتنی نیکیوں انہوں نے کی۔ عبد الرحمن بن عوف اشرف میں سے ہیں جنہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا نام سن کے جنت کی بشارت حاصل کی ہوئی ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اتنی نعمتیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری نیکیوں کا اجر صلہ ثواب دنیا میں مل جائے، اور ہم کیا چاہتے ہوتے ہیں مجھے ادھر ہی مل جائے، میری یہ تعریف کر دیں، وہ مجھے کہے بات بڑی بات ہے، کیا بات ہے صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم ان جملوں کو ہمارے کان ترستے ہیں کہ مجھے کوئی مسجد میں رسپانس ہی نہیں، مجھے مسجد میں کوئی بندہ کچھ سمجھتا نہیں، حالانکہ پلاٹ میں نے خریدا ہے، چندہ کسی کو دے کے گرانے، کتنی بری اور قبیح عادت ہے اس معاشرے کے خیر کا کام کرنے والے لوگوں کے اندر۔ چندہ آپ نے لے دیا، مدرسہ آپ نے لیے بنایا، کسی کو تعاون کیا تو اپنے لیے کیا، بھائی کسی کے اوپر کیا ہو ہے؟ تو ہم اپنی نیکیوں کا صلہ بھی دنیا میں چاہتے ہیں،
اللہ اکبر. میں بات عرض کر رہا تھا میرے عزیز بھائیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو پڑھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ضرور پڑھو, لوگوں کو سناؤ, اپنے بچوں کو سناؤ, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سناؤ, اپنے گھروں کے اندر سناؤ, پھر سمجھ آئے گی دین اسلام کی لذت, پھر ہمیں آئے گی. ہم اس لذت سے محروم ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے ساتھ دیا, حالانکہ وہ کوئی اتنے امیر کبیر لوگ نہیں تھے. کپڑے ان کے کم تھے, پھٹے پرانے کپڑے کسی کے پاس بالکل نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, آج اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہتے ہیں کہ سب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث جس صحابی کو یاد تھی ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کبھی سوچا بھی ہے انہوں نے کیسے یاد کی تھی, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا. آپ نے اپنے علاقے میں کبھی بندہ دیکھا ہے کہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا, کھا کھا کے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا. لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھتے, گزر جاتے, کہتے ہیں ابو ہریرہ پاگل ہے. اللہ کی قسم, کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو ہریرہ کے اوپر کوئی پاگل پن کا حملہ نہیں ہوا تھا. بھوک کی شدت ایسی آ جاتی تھی. ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں. کہتے ہیں مجھے لوگ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو وجہ یہ تھی کہ انصار جو تھے نا, انصار مدینے کے جو لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا, مال پیش کیا اور کہا کہ ہم آپ کو وہ بات نہیں کی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ جا تو اور رب لڑ جا کے بدر میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ ہمیں جہاں تک کہیں گے ہم جائیں گے. کہا انصار کے باغات تھے, انصار وہ باغات میں چلے جاتے. مہاجرین چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ بازار میں سودا سلف کے لیے چلے جاتے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ چپا روٹی مل جائے, یعنی تھوڑی سی روٹی مل جائے, پیٹ بھر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ جائے. اس لیے بہت ساری وہ مجلسیں جن میں صحابہ کرام حاضر نہیں ہوتے تھے میں حاضر ہوتا تھا. جو یاد نہیں کر سکتے تھے میں یاد کر لیتا تھا. میں آپ کے ساتھ رہا, اس طرح مجھے احادیث یاد ہوئی ہیں. کتنا تھوڑا عرصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے, لیکن انہوں نے ہر چیز قربان کی, اپنی آسائشیں, سہولتیں, سب کچھ, لیکن آپ کے ساتھ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو یہ لوگ انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ جنگوں کو پڑھ کے دیکھیں, لوگوں کے ساتھ جب آپ نے معاملات طے کیے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وضو کا پانی زمین پہ نہیں کرنے دے رہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بندہ دور کھڑا تھا, اس نے کہا کہ ابھی تک تمہارے ہاتھ تو گیلے ہیں نا اس پانی سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ لگاؤ, میں بھی اس سے برکت حاصل کر لوں اپنے جسم پہ بن. تو یہ لوگ کیسے اکٹھے ہوئے وہ صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا سلسلہ, کچھ دیا نہیں, کہتے کچھ لوگوں کو دو. اور بھائی لوگوں کو آپ دیتے رہیں, جب تک آپ دیتے رہیں گے وہ آپ کے ہوں گے, جب آپ نہیں دیں گے تو آپ سے نفرت شروع ہو جائے گی. آپ نے کبھی کسی بوڑھے انسان کو, کسی بوڑھے باپ کو خون کے آنسو روتے نہیں دیکھا. اولاد اس کی ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں, گھر میں رکھتا ہی نہیں صحیح طریقے سے. کمرہ اس کو وہ دیں گے جو باتھ روم کے ساتھ باہر ہوگا. بڑی طرف آپ ہے, ابھی تک کچھ نہ کچھ رواداری ہے, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے نیا فیشن لانچ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی ولدیتیں بھی تبدیل کریں گے. قوم تبدیل نہیں کرتے. کل تک کچھ تاج کچھ بن گیا, کل کچھ تاج سید بن گیا, فلانا کچھ طرح ولدیت بھی تبدیل کریں گے. ان کو یہ بات عجیب طریقے سے محسوس ہوگی کہ اس کا میں تعارف کروں کہ یہ میرا ابو ہے, میرا دفتر ہے, میرے دوست ہیں, میری فیملی ہے, میرا سلسلہ ہے, معاملہ ہے. میں اس کا تعارف کروں کہ میرا بھائی ہے, اس کا تعارف کروں کہ یہ میرا فلاں ہے. نخرے, باتیں, سلسلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کچھ بھی نہیں تھا, پھر لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے. آج آپ اس کی مثالیں اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں. آپ دیتے رہیں, لوگ سلام کریں گے, چودھری صاحب, حاجی صاحب, فلاں صاحب, دینا بند کر دیں گے. لوگ کرسی کو سلام ہے, پیسے کو سلام ہے. انسانیت کی قدر ختم ہو گئی ہے. دیندار
لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، الا ما رحم ربی. تو بھائیو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم کہہ رہے ہیں. کیا ہمارے رویے وہ مسنون رویے؟ جہاں ہم مسنون حج کی بات کرتے ہیں، مسنون عمرے کی بات کرتے ہیں، ہم یہ لوگوں سے سن کے جاتے ہیں کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے. پوری دعا ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ پڑھنی. تو رویہ کوئی مسنون نہیں ہے کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کو کیا حقوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا جی بہت عبادت کرتی ہے، ہمسائے تنگ ہیں، فرمایا جہنم میں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ جو اس وقت عبادت کرتی ہوگی وہ کوئی کافرہ تھی، مسلمان تھی؟ جو مسلمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کون تھا؟ صحابی تھا نا. اور عبادت کو اس وقت کوئی یہ یوٹیوب کوئی فیس بک نہیں تھا کہ یہ ابھی آپ بات چھوڑے تو کل اس وقت تک کافی سارے لوگوں تک پہنچے. واقعتاً کوئی عبادت گزار، نفل پڑھنے والی، تہجد اشراق کی پابند، نفلی روزہ رکھنے والی ہوگی. اخلاق اچھا نہیں. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آپ نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے لیے بد دعا کرنا؟ لیکن کیا سمجھتے ہیں بد دعائیں نہیں ملتی؟ بہت بد دعائیں ملتی ہیں. ماں باپ نہیں دیتے اولاد کو بد دعائیں. جن بہنوں کو بھائی حصے نہیں دیتے وہ بد دعائیں نہیں دیتی. ان کو کہا ہے آپ نے کبھی جا کے میرے لیے بد دعا کرنا؟ نہ کہنے سے بد دعائیں رکتے نہیں ہیں. کرتوتوں سے، عملوں سے بد دعائیں بھی مل جاتی ہیں اور دعائیں بھی مل جاتی ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے زندگی میں شاید کبھی بھی نہ کہا ہو کہ بھائی صاحب میرے لیے دعا کرنا، لیکن ان کی دعائیں آپ کے حق میں رکتی نہیں ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے، دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، اس نے کبھی دل سے دعا کی نہیں ہے. جب کسی کو ستاؤ گے، پریشان کرو گے، اس کی عزت کو پامال کرو گے، سفید داڑھی کو حیا نہیں کرو گے، اپنی ماں کے کانپتے ہاتھوں کو نہیں تھامو گے، تو ادھر سے بد دعائیں ملنی ہیں. اور اگر گلی محلے کا بھی کوئی بندہ جا رہا ہے، آپ نے اگر اس کے ساتھ بھی کوئی چھوٹا موٹا احسان کر دیا، وہ بھی آپ کو سلوٹ کر دے گا اور دعا دے دے گا، دل سے دے گا اور دل سے سلوٹ مارے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے. اپنا اخلاق ہی ہے نا. چاہے لوگوں کو قریب کر لو، چاہے لوگوں کو دور کر لو، چاہے ان کے دلوں میں نفرتیں بھر لو، چاہے ان کے دلوں میں محبتیں بھر لو. کمزور لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ اسے ملنا چاہتا ہوتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے کام آ رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی بات سنتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے اچھے طریقے سلام لے لیتا ہے. ہم تو سلام بھی آدھا لیتے ہیں. یہ کسی سے ملو نا ایسے دو آ دیتے ہیں. موبائل پکڑا ہوا، موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑ لو بھائی، چابیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑ، اپنے مسلمان بھائی سیدھا سلام لے. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کوشش کریں جو بد دعائیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں نا وہ بند کروائیں، اور جو دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. مسجد میں آنے سے وہ دعا نہیں ملتی. بھئی حق تو میں نے اس کا کھایا ہوا ہے، زمین تو میں نے اس کی قبضہ کی ہوئی ہے، پیسے میں نے اس کے دینے، اور میں جا کے جو ہے وہ بیت اللہ میں کہا گیا یا اللہ مجھے معاف کر. بھئی وہ معافی پاکستان میں تجھے ملتی ہے. لوگوں کا عجیب انداز ہے. ستاتے جو ہے وہ احمدآباد میں، مانسیرا میں، پاکستان میں، فیصل آباد، لاہور، کراچی میں، اور معافی مانگ لیے مکے چلے جاتے ہیں. بھئی معافی مکے سے نہیں مل رہی، وجہ نہیں مل رہی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے. ایک عورت کا دوسری کا بتایا گیا، کہا جی وہ یعنی اس کی عبادت پوری ہے، مطلب جیسے فرائض کی حد تک، لیکن لوگ اس سے خوش ہیں. ہمارے جنت میں لوگوں کو دل نہیں دکھایا، تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، وہ جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج اس صفت کو بہت زیادہ بیان کرنے کی اور بہت زیادہ اس پہ توجہ کرنے کی اور بہت زیادہ یہ سکھانے کی ضرورت ہے
جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ آل عمران 4 پارہ ہے اس میں ذکر کی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی کرم نوازی تھی، اللہ کی مہربانی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وہ تو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے والے لوگ تھے، ضدوں کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں جو ہے وہ لڑائیاں کرتی آ رہی تھی۔ کتنے سخت جو لوگ وہ تھے، اپنی بات پہ اڑ گئے تو اڑ گئے، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ لڑائی اور کبھی گھوڑے کو پانی پلانے پہ لڑائی، اور پھر صدیوں سے لڑتے چلے جا رہے تھے، لیکن کیسے وہ ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ اپنی ایک بیوی کو پیش کر دیا اور کہا میری زمین تقسیم کر لو۔ جب بھائی بھائی بنایا مواخات مدینہ، اور یہ مواخات مدینہ کبھی پڑھ کے دیکھیں، پتہ لگ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا رنگ تھا، کیا اثر تھا۔ آج میرا سکا بھائی بھی اگر اس کے بچے زیادہ ہیں، گھر چھوٹا ہے، اور میں اپنے گھر میں 2 بچے لے کے بیٹھا ہوں، گھر میں اتنی جگہ ہے، اس کو نہیں دینی میں نے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو مانتا ہوں۔ وہ اس طرح کی مثالیں نہیں ہیں، سکے بھائی کو نہیں دیتے، فلاں کو نہیں دیتے، فلاں کو نہیں دیتے، خود غرض ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ نرم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، وہ جمع غفیر بن گئے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا لفظ سخت ہوتا، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، آپ کے جملے سخت ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، کرخت ہوتی، تو یہ سارے تتر بتر ہو جاتے، سبھی چلے جاتے، یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ کی بات کو چھوڑ جاتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اتنے لوگ آپ کے گرد اکٹھے نہ ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نرم ہوں تو لوگ اکٹھے ہو جائیں، میں اور آپ اگر نرم ہوں گے تو نہیں اکٹھے ہوں گے، ہو جائیں گے۔ جو ہم سے کبھی نہیں ملتا وہ بھی ہمارے گھر میں ملنے کے لیے آ ہی جائے گا۔ تھوڑی سی نرمی کر کے دیکھو، تھوڑی سی محبت کر کے دیکھو، جس کو اپنی غلطی سمجھ نہیں نہ آ رہی آپ مان لو وقتی طور پہ، کہو جی مجھ سے غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، بھائی اس کو بچانا ہے۔ اگر وہی بندہ اس پہ کوئی مشکل آ جائے گی تو کیا ہم اس کو نہیں بچائیں گے؟ جہنم سے بچانا ہے، قبر کی سختی سے بچانا ہے۔ حشر میں ہمارا میں جب تقسیم ہوں گے تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ اس کو بھی دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ محنتیں کریں لوگوں کی، گھر میں جائیں، گھر میں بلائیں، چائے پہ بلائیں، ساتھ بٹھائیں ان کو بھائی اللہ کا واسطہ ہے ٹھیک ہو جا، حالات بڑے سخت ہیں، آج سانس نکل کے اگلا جہان شروع ہو جائے گا، یہ ساری رنگین دنیا چھوڑ جانا ہے تو نہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بڑے عام ہیں، میں ہوں تو سب کچھ چل رہا ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو ذکر کر کے ایک پروگرام دیا ہے کہ جو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا چاہتا ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، ہمسایہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، خالو ہے، امام ہے، خطیب ہے، مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، ساتھ ملانا ہے، اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے فارمولا کیا ہے؟ تھوڑی سی نرمی اختیار کیجیے۔ مقتدیوں کو بھی امام کے حق میں اکثر مساجد میں جاتے ہیں ٹائم دیکھتے ہوتے ہیں، اوہ 7:45 ہو گئے ابھی تک نہیں آیا، یہ کدھر گیا؟ بھی چھوٹا بچہ نہیں ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے، امام ہے، امام 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 کی کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں جو آسمان سے آیا، اور آخری دین ہے، یہ آخری نبی تھے، یہ آخری امت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر آ گئے، اقامت ہو گئی، فجر کی نماز ہے، تو کہا کھڑے ہو رہنا، میں نے غسل کرنا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اللہ اکبر، مجھے آپ بتاؤ مسلمانوں، یہ سارے مسجد کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہمارا امام یہ بات کہے تو ہر بندہ اس کو ایک نئی سٹیٹمنٹ دے گا، ہر بندہ اس کو ایک نیا تانا مارے گا، ہر بندہ اس کو تانے مار مار کے مار دے گا، پھر اس کی اس بات چھوڑنی نہیں ہے کسی نے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث بیان ہوئی ہے، اور عمل بھی کس کا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور آپ نے کہا ٹھہر جاؤ یہاں پہ، غسل نہیں کیا تھا، میں غسل کر کے آتا۔ امام کی حیثیت کو پہچاننا ہے تو صحیح مسلم کا یہ واقعہ پڑھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں تمہاری شان اس وقت کتنی بلند و بالا ہو جائے گی، تمہاری شان
کا اس وقت کیا کہنا اور کیا تذکرہ ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، وقت کا امام ان کو پہچان لے گا، دمشق میں اتریں گے، ان کو کہے گا نماز پڑھاؤ، وہ کہے گا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ۔ فرمایا تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں ہوں گے اور امام اس امت کا ہوگا، امام تم ہی میں سے ہوگا، وہ ہی امام آگے بڑھ کے نماز پڑھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھائے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نوکر سے بھی لیٹرین اس سے دلواؤ، فلاں کراؤ، فلاں جنازے پڑھاؤ، کام میں لانے پڑھاؤ، غسل دلواؤ، اگر بیچارہ 1 منٹ لیٹ ہو جائے، اس کے بچے نہیں اسکول جاتے، صرف میرے بچے اسکول جاتے ہیں، اس کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ اس کی آرزو ہے، نہ کوئی تمنا ہے، نہ اس کا کوئی خرچہ ہے، وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ایک ریموٹ چیز ہے، بس اس کو جہاں بٹھاؤ، جہاں چلاؤ، گرمی سردی باہر خزاں، فجر کی اذان پڑھنی ہے اس نے۔ کتنے جگہوں پہ میں گیا ہوں نا، بڑی ذلت کی زندگی گزارتے ہیں امام، انتظامیہ کے کشت لہجے، اللہ اکبر، تو بیچارہ بس ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، کہیں چھٹی نہ کرا دیں میری، کدھر جائے گا بیچارہ، 7 بچے ہیں اس کے، مکان مسجد والوں نے دیا ہوا ہے، مہنگائی کے اس دور میں مسجد والے بجلی اور گیس کا بل بھی دے دیتے بیچارے کا، وہ تو بھائی اتنا دب کے رہتا ہے، تو نہ وہ بسا اوقات صحیح مسئلہ بھی بناتا ہے، کہیں حاجی صاحب کا موڈ نہ خراب ہو جائے۔ ایک بات آگے میں نے کر دی ہے میرے بھائیوں، اپنے اندر ہر معاملے میں نرمی پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے ارد گرد کہ یہ جس نے دی 100 کتاب لکھی ہے نا کہ 100 عظیم شخصیات کا تذکرہ جس نے کیا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 دیا، اور اس نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی جب کرائی ہے تو 500 لوگوں نے کو اکٹھا کیا، عیسائی ہے، لکھنے والا بھی عیسائی ہے، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، ترجمہ اردو میں۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 دے دیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ تم میں سے کوئی بندہ یسوع مسیح کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ایک بندہ، 500 میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا اس شخص کے اوپر اس وقت جب سے یہ آیا آج تک اس کے اوپر قربان ہونے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ 2.25 ارب کے قریب اس وقت مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ دیکھو نا، آپ کی نرمی تھی، محبت تھی، وہ چلتی ہی آ رہی ہے کہ ہر امتی کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں، ان کا جو کردار اتنا بیڈ، برا، خراب، غلط ہوتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کب سے مرے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی باتیں کر کے ہم اپنی مجلسوں کو رونق بخشتے ہیں۔ یار وہ بندہ بڑا چنگا سی، بڑا اچھا بندہ تھا یار، کیا کمال آدمی تھا یار، کسی کی کوئی بیماری ہونی، اسپتال ہونا، کسی کا کوئی مسئلہ ہونا، اس نے پہلے پہنچ جانا۔ جن کو ہم دور کرتے نا اپنے سے، وہ جنازے میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم اپنے بہت قریب کرتے ہیں ان کو جنازہ بھی نہیں آتا۔ شادی میں کوئی اچھے بندے کی شادی ہونا، کوئی غریب بندہ وہاں نظر نہیں آتا، لیکن وہی غریب چارہ اس کے جنازے میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی۔ بھائیو، یہ نرمیاں ہر جگہ پہ تقسیم کریں، بس یہ شروع کر دیں کہ میری زندگی کا مشن ہی ہے۔ عامہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پہ جو اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، نرمی پہ اللہ رب العالمین جو اپنے بندے کو اللہ رزق دیتا ہے، قبولیت دیتا ہے، شان و عظمت دیتا ہے، وہ کسی کام پر نہیں دیتا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی دب جائے، آپ کو سلوٹ کر دے، جو ہی آپ سے وہ عہدہ ختم ہوگا، آپ کی وہ حیثیت ختم ہوگی، وہ آپ کو گالیاں دے گا، پشت کے پیچھے بھی گالیاں دے گا، چاہے کرسی آپ کے پاس ہو۔ شان تو یہ ہے کہ آپ نہ ہو تو آپ کی وہ 10 دفعہ تعریف کرے۔ یہ سرمایہ ہے آپ کا، چیک کریں اپنی اپنی جیبوں میں، یہ سرمایہ ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے جیب میں جو کاغذ ہے نا، جو کارڈ ہے، اس پر لکھے ہوئے میرے نمبر کتنے ہیں۔ کامیابی کے جنت اور جہنم کے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 2 جنازے گزرے،
2 جنازے گزرے. ایک جنازے پر صحابہ کرام نے اچھی بات کی، آپ نے فرمایا واجبت. دوسرا جنازہ گزرا تو اچھی بات نہیں کی، فرمایا واجبت. صحابہ کی یہ شان تھی، ان کو کوئی بات اگر سمجھ نہ آتی تو وہ پوچھتے تھے. کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے 2 دفعہ واجبت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی، کیا واجب ہو گیا، کیا ضروری ہو گیا؟ آپ نے فرمایا پہلے جنازے پر تم نے کہا اچھی بات، تعریف کی، تمہاری اس دعائی کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے اس کے لیے جنت واجب کر دی. اور دوسرے کے اوپر تم نے اچھی بات نہیں کی، تمہاری گواہی کو اللہ نے قبول کر لیا، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں، انتم شہداء اللہ فی الارض، تو اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. لوگوں کے پاس ہمارے کتنے نمبر ہیں یہ چیک کرو. ہمیں پتہ ہے کون کون بندہ ہم سے تنگ ہے، کس کس کا ہم نے خون پی لیا ہے، لہو چوس لیا ہے. 25 سال سے لوگ عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، وکیلوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، اس کو 100% پتا ہے کہ یہ سامنے والا پلاٹ میرا نہیں ہے. یہ بھی نماز پڑھ اللہ قاری صاحب دعا کرو، آج پیشی ہے، تیرا اندر مانتا ہے کہ پلاٹ دے رہا ہے. قاری صاحب کو ہو سکتا ہے پیسے بھی دے جائے، مسجد میں خرچہ بھی کر جائے مسجد، لیکن اس کو پتہ تو ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کا جو ہے وہ کتنا حق کھایا ہے، کتنا دبایا. اگر ہم مخلص ہو کے دل کی سچائی سے اور روح کی پاکیزگی سے اگر ہم اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو یا ہم آپ کے پیسے دے دیں گے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا صحابہ کے سامنے کہ میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے مجھ سے بدلہ لے لو. میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش نہیں ہونا چاہتا کہ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو ظلم کیا تھا. اور بھائیو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی موت اور وفات سے پہلے اپنے مسئلے معاملات طے کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ اس دن سے پہلے اپنے مسئلے سے حل کر لو. جس دن بندہ درہم و دینار کا مالک نہیں ہوگا تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مونی ہے، میں اور آپ کس توحید کے پر زوم کرتے ہیں. وہ تو سردار انبیاء تھے، نبیوں کے بھی سردار، انسانیت کے بھی سردار. جب وہ اپنے آپ کو میں کس توحید کے اوپر زوم کرتا ہوں، فخر جی میں توحید والا ہوں، سنت پہ چلتا ہوں. لو جو پیا تو نے حق جو کھایا ہوا ہے اپنی بہن کا، تو خود پلازے میں رہتا ہے، تیرے بچے جو ہے وہ GLI میں پھرتے ہیں اور تیری بہن کے بچوں کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، حالانکہ تو بھی باپ کی کمائی کھا رہا ہے، اس کے باپ کی بھی کھا رہا ہے. جب تمہاری شادی کر دی تھی نا میں نے، شادی پہ میں نے خرچہ، بھائی تو نے اپنی جیب سے نہیں کیا، باپ نے کتنا کچھ چھوڑا ہے. چاہو میں آپ کو بالکل واضح کہتا ہوں، وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ دیندار ہے، وہ اسلام پسند ہے، وہ دین پسند ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، جو اپنی بہن کا حصہ پچھلے 25 سال سے کھا رہا ہے، اپنے اور اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، قبر میں اکیلے نے جواب دینا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا جی میں بھی بہت کام کر رہا ہوں، افطاری کرواتا ہوں، ہر سال پورا دسترخوان لگاتا ہوں. لوگوں کے حقوق کی ادائیگی شروع کر دو، آسمان سے ہمارے معاملے سیدھے اور آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. جو کسی بھی سمجھدار سے، کسی بھی کنسلٹنٹ سے آپ کنسلٹنسی حاصل کر کے جتنی باری بھرکم فیس بھر دیں، وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ سکون کی گولیاں نہیں دے سکتا. وہ سکون اسی وقت دے گا کہ جب آپ اس مظلوم سے دعا لیں گے. اس کی بد دعائیں لگ رہی ہیں، سکون کہاں سے آئے؟ سجدے میں سکون نہیں ملے گا تجھے، تہجد پڑے گا تجھے سکون نہیں ملے گا. تو اس کی ایک دن کی دعائیں لے کے دیکھ تجھے سکون مل جائے گا. دوائی ہے یہ مانسیرا میں آج کی بات ہے، جمعہ تھا وہاں پہ، جمعے کے بعد ایک حادثہ ملے تو اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری نا اوپن سرجری ہونی ہے دل کی، اوپن ہارٹ سرجری، اوپن سرجری، چیرا جائے گا، پھر ٹھانکے دے، پتہ ہی سب کو. شاور کسی ہاسپٹل والوں نے اس کو ڈائگنوز کیا تھا. اس کو بتایا کہ تم یہ 2 کام کرو، جتنے رشتہ دار تمہارے تم سے ناراض ہیں، تم ان سے ناراض ہو، دور ہو، پریشان ہو، کبھی نہیں ملے، ان سے صلح کر دو، ان کو راشن دینا شروع کر دو، ان کے ساتھ ملنا شروع کر دو، یہ کام کرو. اور دوسرا وہ بھی ایک صدقہ کرو، ان پہ بھی کرو جہاں بھی کرنے کا. آپ یہ سنتے ہیں، وہ آج بتا رہا تھا، یہ اس کے لفظ ہیں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تم جو ہے نا اوپن سرجری کے بغیر بھی تمہارے دل کا علاج ہو جائے گا. اسپتالوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں،
اپنے گلی محلے میں دیکھیں کوئی بندہ کہ بیوہ بیٹھی، یتیم بیٹھا، کوئی کمزور ہے، اس کے ساتھ بھی وہ جو 1500 3000 جا کے فیس بھرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے پاس کہ اچھا ڈاکٹر، میں نہیں کہتا نہ جائیں، بیماری ہے جائیں، بڑے ٹیسٹوں پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے تھوڑا سا پیسے اس کو بھی دے دیں، تھوڑا استغفار کر کے دیکھیں، اخلاق کو بدل کے دیکھیں، جملے تبدیل کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کے معاملات کے اوپر بڑی گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے دیکھیں، وہ سکون مل جائے گا۔ دیکھو چاہتے ہیں نا سارے سکون لینا، لیکن چاہتے ہیں ان شوقس کے اوپر ہیں جہاں سے مل ہی نہیں سکتا، اور جہاں سے ملنا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم ادھر توجہ نہیں کر رہے۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے لیے نرم ہو گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ شان عظمت دیتا ہے جو سختی پہ نہیں ملتی، اور سختی کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں نہیں مل سکتی وہ شان جو نرمی کی وجہ سے ملتی ہے۔ آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں میں اپنی گفتگو کی، شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ سب بھائی توجہ سے بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو بندہ نرمی سے محروم ہے نا، جس کے پاس نرمی نہیں، زبان میں نرمی نہیں، معاملات طے کرنے میں نرمی نہیں، سودا بیچنے اور خریدنے میں نرمی نہیں، ایک نرم بات کر کے دیکھیں، اپنی دکان سے یہ اتار دیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کر کے تو دیکھیں۔ میں نے کئی شاپس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی پڑھی ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہو سکتا ہے، میں نے ہر دن کو ترقی کرتے ہی دیکھا ہے۔ ادھار یہاں بند ہے، کیسے بند ہے ادھار؟ آپ نہیں لیتے ادھار؟ ہاں ٹھیک ہے، تو نہیں دیتا سنا لیں، لیکن یہ اتنا برا جملہ تو آپ نکال دیں یہاں سے۔ میں نے ایک بھائی سے بات کیا ایسے شغل میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے نا یہ مجھے صحیح نہیں لگتا۔ کہتا صحیح ہے جی لوگ دیتے نہیں۔ میں نے کہا جو نہیں دیتا اس کو نہ دیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا ہے؟ کہتا میں نے 5 انگلیاں برابر ہے۔ کہتا نہیں آپ نہیں دیتے۔ میں نے کہا قرض یہ کمپنیاں آپ کو دے کے نہیں دیتی، یہ کیئر والے، یہ لائف بوائے والے، یہ فلاں ان کے سیل مین آتے ہیں۔ کہتا آتے ہیں۔ پھر بھی میں نے لکھا ہوا، یقین کریں کاؤنٹر پہ چڑھا، فارم اتار کے اس نے کہا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اپنے جملے نرم کر کے دیکھیں، اپنے معاملات نرم کر کے دیکھیں، خرید و فروخت کے معاملات نرم کر کے دیکھیں، اولاد کے ساتھ نرمی کر کے دیکھیں، بیوی کے ساتھ نرمی کر کے دیکھیں۔ نرمی ہم کرتے ہیں اور طریقے کی، اس کے ساتھ نرمی کریں اور طریقے کی۔ کبھی وہ پریشان ہے اس کا ہاتھ بٹا دیں، کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری زندگی وہ خدمت کرتی ہے۔ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس وجہ سے آپ کسی کی عزت کریں گے نا کسی بندے کی، تو وہ اس کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دیا، اس نے اپنی بہن کا ہاتھ تمہیں دیا، تم پھر بھی ان کو نیچ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ٹیکان دیتی۔ اللہ، اس سے تو ان کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں ہم سب کا رویہ کیا ہے؟ یہی رویہ ہے، یہی جو ہے وہ ہندوؤں کا اثر آج تک جو ہے وہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ عورت نیچ ہے، چھوٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام نے اس کو کتنا اونچا درجہ دیا کہ سب سے قیمتی چیز جنت ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، مرد کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی۔ بھائی جو ماں بنتی ہے وہ کوئی عورت ہی ہوتی ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ 3 دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 مرتبہ سب لوگوں میں میں احسان کس کے ساتھ کروں جو سب سے زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا تمہاری امی۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا ان کے گھر کے حالات۔ فرمایا تمہاری امی ہے۔ کہا اس کے بعد اگر پھر گنجائش ہو پھر؟ کہا تمہاری امی۔ کہا اس کے بعد پھر؟ کہا پھر تمہاری امی۔ کہا پھر تمہارا ابو، تمہارا باپ، والد۔ آپ دیکھیں عورتوں کے ساتھ گھروں میں کوئی نرمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کبھی اسے غلطی ہو جائے، کبھی چپ بھی کر جائے، باتیں سنانا، پیچھے کی باتیں کرنا، یہ ایسے اب بات دیر کی کرتے ہیں، ورنہ حال کوئی نہیں ہے۔ جو عورت پیچھے سے گھر سے سامان لے کے آتی ہے نا اس کی عزت ہوتی ہے، جو پیچھے سامان نہ لائے اس کو اس کا شوہر، اس کی ساس، اس کا سسر باتیں کر کے مار دیتے ہیں، یہ بھی تہجد گزار ہے۔ بھائی ان کے اوپر ہے ہی نہیں، اسلام نے ان پر رکھا ہی نہیں، دین جو ہے وہ ان کو اس بات کا پابند نہیں کرتا۔
یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، مرد کی ہے. وہ اس کو جو ہے وہ تختے بٹھائے، کارپیٹ پہ سلائے، قالین پہ سلائے، وہ اس کے لیے چارپائی بچھائے، وہ اس کو اسٹیل کے برتن میں کھلائے، کچ کے برتن میں کھلائے، وہ اس کو جو مرضی لا کے دے، گوشت، یہ سب ذمہ داری اس کی بنتی ہے. اور ہم ان کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. کیا ہم اس معاشرے سے متاثر نہیں ہیں؟ کہ ہم ہندوانہ رسومات سے متاثر نہیں ہیں؟ یہ جہیز کی لعنت جو ہے کئی لڑکیوں کی جو ہے وہ موت لے گی، اور کئی لڑکیوں کی خوشیاں جو ہے وہ دفن ہو گئی. ہندوؤں کے اندر تو اتنا ہے، وہ ہندو معاشرے کا ساتھ ہم پہ بھی ہیں، ہم اپنے گھروں میں تربیت نہیں کر سکے. یہ نہیں لے کے آئی میرے بھائیوں کو کچھ نہیں دیا، میری بہنوں کو کچھ نہیں دیا، میری والدہ کے لیے تو کیا لے کے آئی ہے، میرے باپ کے لیے تو کیا لے. بھائی ایک تمہیں بیٹی دیں اور دوسرا تمہارے سارے خاندان کے جو ہے وہ کپڑے دھونے دیں، یہ کریں وہ کریں. کہتے ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، خوشی سے کوئی نہیں دیتا. تنگ ہوتے ہیں لوگ. خوشی سے کیا ہے؟ خوشی اسی میں ہوتی ہے جو قانون اسلام نے بنایا، وہ قانون فطرت ہے. بیٹی کی شادی کی ہم نے کی، وہ گھر والے جانے، ان کا کام جانے، ان کی ہے، وہ سنبھالیں. کفالت چینج ہو گئی. یہ جو اسلام نے کہا نا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، وہی اس کا فلسفہ یہی ہے کہ آج تک باپ کی کفالت میں تھی، آج اس کی کفالت کیا ہوئی ہے؟ چینج ہو گئی ہے. ایک اور مرد کو کہا آج کے بعد تو اس کے علاج کا، بیماری کا، خوشی کا، غمی کا، کھانے کا، پہن کا، بستر کا، جوتے کا، جو کچھ بھی ہے تو اس کا ذمہ دار ہے. لوگ قید بھیجتے تھے، اچھے لوگ کہتے ہیں تم زندہ یہاں آؤ پھرنے کے لیے خوشی سے، ہمارے گھر میں زندہ لڑکے نہیں آئے، تمہاری لاش آنی چاہیے، تم ادھر کی ہو، ہماری نہیں ہو. ہمارے ہاں پنجاب میں مثال دے کہتے تیاں جم نہیں آئی، بیگانہ تن ہوتا ہے، پرائیاں ہوں ہیں، وہ کسی اور جگہ جانا ہوتا ہے انہیں. ایک تو دیکھو کیسے انہیں پالا. عورت کتنی نازک صنف ہے، کس طرح بچیوں کے ساتھ باپ محبت کرتا ہے. باپ اور بیٹی کا ایک بڑا ہی مقدس رشتہ ہوتا ہے، بڑا ہی مقدس رشتہ. پالا پوسا، جیسے این گبرو ہو گئی، جوان ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اس نے اس کا ہاتھ کسی کو دیا، پھر بھی وہ بیچارہ ساری زندگی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے. بھائی یہ مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کرتے تھے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بتایا تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے سے دل ملاتا تھا، پھٹتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کسی کے نیچے لگ جاؤں گا. اسلام نے اس کو عزت بنایا، فخر بنایا، اعزاز بنایا. اور آج ہم انہی چکروں میں آ رہے ہو. وہاں بھی نرمی کرو، شادیاں کرنے میں نرمی کرو، رشتوں کو پالنے میں نرمی کرو، بس نرمی نرمی اور نرمی کی طرف آ جاؤ. اور میں جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر کل سے محروم ہے. یہ خیر کل میں آپ دیکھو سب کچھ ہی آتا ہے. من یحرم الرفق، حدیث صحیح بخاری کی ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس کے دل سے نرمی نکال لی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی موجودگی میں حسن و حسین کا بوسہ دیا، کہتے ہیں اس کو بوسہ دیا. تو ایک بندہ کھڑا تھا ساتھ ہی، اس نے کہا جی میرے 10 بچے، میں نے کبھی کسی کا نہیں لیا، کسی کو بوسہ کیا ہی نہیں، کبھی چوما ہی نہیں کسی کے سب کو. آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے، اگر اللہ نے تیرے دل سے نکال لی تو ہم کیا کریں؟ بہت زیادہ ضرورت ہے بھائیو نرمی کی. آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، کیا ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم اس بات کے مریض ہیں کہ نہیں؟ مریض ہیں. علاج کریں اپنا خود. ہسپتالوں کے جو ہے وہ سفر کر کر کے اپنے جوتے مت گھسائیں. علاج ہمارے پاس یہ، پہلے یہ کام کر لیں، پھر جو تھوڑی موٹی کوئی بیماری رہ جائے گی نا، چھوٹی موٹی، اس کا علاج کرا لیں. بھائی بیماری تو ساری اس لیے نفسیات کی بیماری ہے، ٹینشن، دماغ، دل، ہر چیز. اگر معاف کرنا سیکھ گئے، درگزر کرنا سیکھ گئے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو اپنے گھر میں بٹھانا سیکھ گئے، رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے جوڑنا سیکھ لیا، اور یہ ختم کر دیا کہ تمہارے پاس پیسے کم ہیں، میرے پاس زیادہ ہیں، بس تمہارے ہو، ساتھی ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو یہ بیماریاں رخصت ہو جائیں گی، دفن ہو جائیں گی. تو کوشش کریں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے، اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کے ناطے سے اس صفت مبارکہ کو ہم اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں میں
کوٹ کوٹ کے بھر دیں کہ بس نرمی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم جملے بولنے ہیں، نرم طریقے سے معاملات کو طے کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو نہیں پتا تھوڑی نرمی کا نقصان ہے، وہ نرمی نہیں ہوتی، وہ لاپرواہی ہوتی ہے۔ لاپرواہی اور نرمی میں فرق ہے۔ اسلام نے جو ہے وہ سختی نہیں کی، اسلام نے کہا بھی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے پڑھ لے۔ یہ نرمی ہے کہ نہیں؟ پابندی ہے کہ پڑھنی ضرور ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے ہی اپنے رب کے سامنے بندگی کا اظہار کر دے۔ تو وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، اگر اس کی بھی شکت نہیں ہے پھر بھی دل میں ارادہ کر لے، یعنی اپنی بندگی کا اظہار اپنے رب کے سامنے تو کرتا ہی رہے جب تک روح اور سانس کا سلسلہ باقی ہے۔ اور سختی کیا تھی کہ نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، مرتے ہو مرو، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ سختی کیا تھی؟ وضو کرنا ہے تم مرتے ہو مرو، سردی لگتی جو بھی، تیمم کی اجازت نہیں تمہیں۔ اسلام نرمی کا دین ہے، اسلام آسانی کا دین ہے۔ اسلام جیسے ایک بندے کا بلڈ گروپ ہوتا ہے، کہتے ہیں بلڈ گروپ نو چینجیبل، مزاج بدلتا ہے حکامہ کی لینگویج میں، زبان میں، بندے کا مزاج جو ٹھنڈا ہو گیا، گرم چیز کھا لی، لیکن بلڈ جس کا بی پازیٹیو ہے وہ بی رہتا ہے، جس کا اے ہے اس کا ای رہتا ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری لگ جائے اس کا پورا بلڈ ہی چینج کرنا پڑ جائے۔ اس طرح اسلام کا بھی ایک خاص مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ آسانی، نرمی، یہ سختی اور یہ تنگ کرنے والا مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ تو جب اسلام کا نہیں ہے تو مسلمان کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق، رویے، معاملات، جملے، کلمات، زندگی کے اندر جو چیزیں ان کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق سے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ گیا نا قرض لینے کے لیے اور آپ کے پاس ہمت ہے تو اس کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی کو قرض دیا ہر دن اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہر دن۔ مثلا آپ نے ایک بندے کو 2000 روپے دے دیا، کہا یہ مہینے بعد دوں گا، تو اس نے مہینے بعد واپس نہیں کیا، تو ایک مہینے تک روزانہ 2000 یعنی 60,000 روپے مہینے کا مل گیا۔ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ پیکج ادھر سے ملا ہے۔ اور اگر مہینے سے اس نے لیٹ کر دیا اور آپ نے اس کو کوئی بات نہیں کی، نہیں تو اپنی بیوی بیچ دی، میں نے پیسے چاہیے، اتنے برے جملے میں نے لوگوں سنے، کہتے اپنے بچے بھیج دے، لے اپنی بیوی میں بھیج دینا ہے، اپنی بیوی کو لاؤ میں بھیجتا ہوں، کیسے تو پیسے دیتا؟ پھر مجبور ہے، کیا کرے گا بیچارہ، سود پہ اٹھائے گا، کسی جگہ جا کے پھنسے گا۔ مہینہ ہو گیا کہتا یہ نہیں ہے، تو اس کو کبھی کوشش کرو، کوئی بات نہیں کرنی، پھر ڈبل اجر ہو جائے گا۔ 2000 کے بدلے میں کتنا ہے؟ 4000 کا اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرض کسی کو دینے سے ہر دن اسے دعائیں ملتی ہیں، یقین کرو گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے دعائیں دیتے ہیں، آپ ان کو بتائیں گے نا وہ فلاں سے میں نے قرض لیا ہمارے معاملہ ٹھیک ہو گیا، وہ بچوں کی جو آنکھیں نکلیں گی نا آپ کے حق میں، وہ کامیاب ہوں گے۔ آپ مزدور رکھا ہے نا اس کو جلدی پیسے دے دو، اگر آپ کسی دکان، آپ کی دکان ہے تو اس کا مہینے بعد تنخواہ اس کو دے دیا کرو، روزانہ ہے تو روزانہ دے دیا کریں، اس کے لیے وہ 5000 اگر مہینے کے بعد دیں گے نا تو وہ اس کے لیے شاید 50,000 جتنے خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو 10 دن دے، آپ کے پاس تو پیسے ہی پڑے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، کسی سے اٹھا کے بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی ان کی فیکٹری ہے، میں نے ان سے پوچھا آپ نے کاروبار کیا ہے بہت کامیاب جا رہے ہیں، گارمنٹس کی فیکٹری ہے فیصلہ آباد میں، تو کیا آگے بس کیا ٹپس ہیں ذرا مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کوئی ٹپس نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے، میں جو سمجھا ہوں 13 سال ہو گئے کام شروع کیے، کہتے جمعرات کو میں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہر جمعرات کرنی ہوتی ہے، تو میں نے کبھی بھی جمعرات سے لیٹ نہیں کیا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے دعائیں دیتا ہی رہتا ہوں، بس میں نے نہیں کبھی کہا کہ پیسے نہیں ملے، یہ نہیں وہ، بس میں پیسے ان کو جمعرات کو دے کے بھیجتا ہوں، تو وہ ادھر سے نکلے گا دعائیں دیتا، راستے میں دعائیں دیتا، گھر میں اپنے گھر پہ کوئی فروٹ لے جائے گا، کوئی راشن لے جائے گا، گھر سے دعائیں۔ تو ان معاملات کو بھی سوچو کہ یہاں پہ تو ہم کہیں کوتاہیاں نہیں کر رہے کہ اپنے بھائی بندے کے تو معاملات پورے نہیں ہوتے، ہم تو جی پیسے دینے کسی کے کہیں ابھی ہے نہیں، ابھی ہے نہیں، پتھر لگ رہا ہے، ابھی ہے نہیں، ابھی ہے نہیں، 2 لاکھ کا فرنیچر بن رہا ہے، ابھی ہے نہیں، ابھی ہے نہیں، پینلنگ ہو رہی ہے، ابھی ہے نہیں، وہ میں نے یار ابھی سودا کیا 17 لاکھ کا، ابھی ہے نہیں، ابھی ہے نہیں۔ جس بندے نے آپ کو پیسے دینا ہے تو پوچھے پیسے کہتا ہے نہیں، حالات خراب ہیں، صبح اس کو فون کریں یار پھر پلاٹ میں کرے بڑے چانس ہے، کہتا ٹھیک ہے کر لینے کوشش ہو جاتی ہے۔ کیا کر رہا ہے یہ ظلم ہے، مطلب الغنی کی ظلم، جس کے پاس ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں میں
ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی مسجد کے لیے ایک بہترین، کامیاب، خوبصورت، فائدہ مند انسان ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔